السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج میں اس ویڈیو کے اندر دو چیزوں کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں وہ مرد ہیں یا عورت، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ کی کتابیں کتنی ہیں۔ تو اس کے تعلق سے کچھ خاص اور اہم جانکاری اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلا سوال جو کیا گیا وہ یہ ہے کہ فرشتے کیا چیز ہیں، مرد ہیں یا عورت ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے گا، فرشتے جو ہے نا، یہ انسان کی طرح ایک مخلوق ہے۔ جیسے انسان ایک مخلوق ہے، اسی طریقے سے فرشتے بھی انسان کی طرح ایک مخلوق ہے، لیکن وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ نہ وہ مرد ہیں اور نہ عورت، ٹھیک ہے، نور سے پیدا کیے گئے ہیں، نوری مخلوق ہیں، نہ وہ مرد ہیں نہ عورت، نہ کچھ کھاتے ہیں اور نہ کچھ پیتے ہیں۔ جتنے کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سپرد کیے ہیں وہ اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ کچھ فرشتے وہ ہیں جو بندوں کا اچھا اور برا عمل لکھنے پر مقرر ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، ایک اس کاندھے پر اور ایک اس کاندھے پر۔ ان دونوں فرشتوں کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ اگر بندہ نیک عمل کرتا ہے تو اس کا جو ہے عمل لکھا جاتا ہے، اور اگر کوئی برا عمل کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو دوسرا فرشتہ اس کے گناہوں کو لکھتا ہے، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ اور کچھ فرشتے قبر میں مردوں سے سوال کرنے پر مقرر ہیں، جیسے جن کو کہ منکر نکیر کہا جاتا ہے، منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ اور کچھ فرشتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں جو لوگ روزانہ درود پاک پڑھتے ہیں ان کا درود و سلام پہنچانے پر مقرر ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ دربار میں حاضری دیتے ہیں اور لوگوں کا درود و سلام سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام ہیں جو فرشتے انجام دیتے رہتے ہیں، جیسے ان میں 4 فرشتے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ان 4 فرشتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام اور یہ جبریل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پیغمبروں تک پہنچاتے تھے، یعنی وحی لانے کا کام جو تھا نا وہ حضرت جبریل علیہ السلام کا تھا۔ تو یہ پیغمبروں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام لاتے تھے۔ اور دوسرے جو فرشتے ہیں وہ ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام، جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ جب وہ سور پھونکیں گے تو سارے لوگ جو ہے مر جائیں گے اور قیامت آ جائے گی۔ تیسرے فرشتے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام، جو پانی برسانے اور روزی پہنچانے پر مقرر ہیں، پانی برسانے اور روزی پہنچانے پر مقرر ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ یہ دی گئی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اے میکائیل جاؤ فلاں خطے میں بارش برساؤ، تو وہاں جا کر کے وہ بارش برساتے۔ اسی طریقے سے روزانہ جو روزی تقسیم کی جاتی ہے، تو روزی تقسیم کرنے کی جو ذمہ داری دی ہے نا وہ حضرت میکائیل علیہ السلام کو دی ہے کہ روزی آپ کو تقسیم کرنا ہے روزانہ۔ تو اس لیے لکھا ہے کہ تیسرے فرشتے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام، جو پانی برسانے اور روزی پہنچانے پر مقرر ہیں۔ اور چوتھے فرشتے جو ہیں وہ ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو لوگوں کی جان نکالنے پر مقرر ہیں، یعنی لوگوں کی روحیں جو قبض کرتے ہیں، وہ کون ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ جو شخص یہ کہے کہ فرشتے کوئی چیز نہیں ہے، فرشتہ وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، تو اگر کوئی شخص ایسا کہے تو سمجھو کہ وہ کافر ہے، جیسے کہ بہار شریعت کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ دیکھیے گا، حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ وہ ہیں جو لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ اگر کسی کا جوان بیٹا ہے
اور اگر اس کی روح قبض کرنے کا وقت آ گیا تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا اکلوتا بیٹا ہے، یا گھر والے کیا کہیں گے، گھر والے روئیں گے چلائیں گے، اکلوتا بیٹا ہے میں روح قبض کیوں کروں، نہیں، انہیں جو حکم ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو جو روح نکالنے کی ذمہ داری دی گئی ہے نا، وہ ایسے نہیں دی گئی ہے، بلکہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پتلہ مبارکہ بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کہ جاؤ زمین سے مٹی لے کر کے آؤ، تاکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پتلہ بنایا جائے۔ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور آنے کے بعد جب زمین پر اپنا پنجہ ڈالا اور مٹی کو نکالنا چاہا تو زمین رونے لگی، گڑ گڑانے لگی، اور جب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین کی چیخ و پکار سنی، زمین کا رونا پیٹنا سنا، تو آپ نے مٹی کو وہیں چھوڑ دیا اور آپ چلے گئے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک و مولا، میں نے مٹی لینا چاہی تھی لیکن زمین کا رونا مجھ سے نہ دیکھا گیا، اس لیے میں مٹی نہ لا سکا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی مٹی لینے کے لیے آئے، انہوں نے پنجہ ڈالا، زمین نے پھر رونا شروع کر دیا، وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام آئے، وہ بھی مٹی کو رونا پیٹنا دیکھ کر کے وہ بھی چھوڑ کر کے چلے گئے۔ لاسٹ میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل کو بھیجا تھا کہ جاؤ مٹی لے کر کے آؤ، تو حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی پنجہ ڈالا اور مٹی نے پھر چیخو پکار کرنا شروع کر دی، رونا پیٹنا شروع کر دیا، تو حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی کا رونا پیٹنا نہیں سنا، مٹی کا رونا دھونا نہیں سنا، مٹی نکال کر کے زبردستی وہ لے گئے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پتلہ مبارکہ بنایا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح نکالنے کی جو ذمہ داری دی ہے نا حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ اس لیے دی ہے کہ انہوں نے زمین کا رونا پیٹنا چلانا گڑ گڑانا نہیں سنا اور انہوں نے اپنا کام انجام دیا۔ تو اس لیے جب کسی جوان کی، کسی بوڑھے کی، کسی کے باپ کی، کسی کے ماں کی روح نکالی جاتی ہے، گھر والے روتے ہیں پیٹتے ہیں چڑچڑاتے ہیں، یوں سمجھیے گا گڑ گڑاتے ہیں، تو پھر حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کا رونا پیٹنا نہیں سنتے ہیں، وہ روح نکال کے لے جاتے ہیں۔ تو اسی نسبت سے روح نکالنے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابیں کتنی ہیں وہ آپ ذرا سماعت کر لیں۔ دیکھیے گا خدا تبارک و تعالیٰ کی چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ بڑی کتاب کو کتاب اور چھوٹی کتاب کو صحیفہ کہتے ہیں، بڑی کتاب کو کتاب اور چھوٹی کتاب کو صحیفہ کہا جاتا ہے۔ ان میں 4 کتابیں بہت زیادہ مشہور ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن، یہ چاروں کتابیں بہت زیادہ مشہور ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔